دیا جائے گا. سورج کو دیکھتے ہیں آپ کتنی اونچائی پر ہے, کتنی بلندی پر ہے, کتنا بڑا ہے, ہماری زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑا ہے سورج. اور اس کے بارے میں فرمایا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا, اذا الشمس كورت, قیامت جب قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, اور یہ جو ستاروں کو تم دیکھتے ہو جو آسمانوں پر ٹمٹما رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں, یہ جو جگمگا رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. کوئی چھوٹا ستارہ ہے, کوئی بڑا ستارہ ہے, کوئی دور پر ہے, کوئی پاس میں نظر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, سارے کے سارے بے نور کر دیے جائیں گے, روشنی ان کی چھین لی جائے گی. کوئی بلب ہو, جلا ہو, اچانک اس کی روشنی ختم ہو جائے اور بند ہو جائے یا فیوز ہو جائے تو کیسا نظر آتا ہے, آپ اندازہ کریں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ جملہ بھی غور سے سنو. فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. اے اللہ, یہ پہاڑوں کو کیسے چلایا جائے گا؟ ہم بھی تو چلتے ہیں نا, آپ بھی چلتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, لیکن پہاڑ کیسے چلیں گے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تو اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں, اور ایسے گڑے ہوئے ہیں والجبال اوتادا, جیسے ہم کھوٹا گاڑتے ہیں اس طریقے سے پہاڑ اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں. تو پہاڑ کیسے چلیں گے؟ اللہ نے اس کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں پہاڑ کیسے چلیں گے. کبھی آپ سردیوں کے دنوں میں رجائی, گدا اور لحاف لے کر کسی مشین والے کے پاس میں جا کر جو اس کو دھنتے ہیں بنتے ہیں اس کے پاس گئے ہیں آپ لوگ کبھی؟ ابھی تو سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو یہ تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کہتے ہیں لیجیے بھائی یہ ہماری پرانی روئی ہے, اس کو ذرا دھوئیے اور اس کو جو ہے لحاف کے اندر اور گدے کے اندر ڈال دیجیے. تو وہ مشین کے اندر روئی کو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد مشین کے اندر سے نئی ہو کر روئی نکلتی ہے. پھر وہ لکڑی لے کر اس کو گدے کے اندر ڈال کر وہ ایسے بٹھاتا ہے, ایسے کر کے. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں, وہ اس طریقے سے روئی پہ ایسے لکڑی مارتا ہے تاکہ روئی جو پھول جاتی ہے وہ بیٹھ جائے. تو روئی کو بٹھانے کے لیے وہ اس پہ لکڑی چلاتا ہے. لکڑی جب وہ اس کے اوپر چلاتا ہے تو اس میں سے کچھ روئی جو ہے نا اوپر کی طرف اڑتی ہے, اس کے ذرے اس روئی کے اوپر کی طرف اڑتے ہیں اور ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. اللہ نے اسی کو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, روئی کی گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے. جیسے وہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑیں گے. اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. کبھی آندھی اور طوفان کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے موٹے کاغذ, ٹکڑے, پولیتھین, اس طریقے کی چیزیں نا ہوا میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہیں. جب تیز ہوا ہوتی ہے تو سڑک پر اگر کوئی اس طریقے سے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو ہلکا پھلکا تو وہ آندھی کے ساتھ وہ اڑتا پھرتا ہے. کبھی ادھر سے کاغذ اڑتا ہوا آ رہا ہے, ادھر سے پولیتھین اڑتی ہوئی جا رہی ہے, ادھر سے کچھ اور اڑتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی چیزیں اڑتی پھرتی ہیں ادھر سے ادھر. اللہ فرماتا ہے قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا جس طریقے سے آندھی طوفان کے دنوں میں یہ تمام چیزیں اڑتی ہیں یا وہ روئی کی تمام چیزیں اڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھرتے, پہاڑ ایسے اڑتے. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ, قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. عرب کے ہاں سب سے پیارا اگر کوئی جانور ہوتا تھا تو اونٹ ہوا کرتا تھا, اور اونٹ میں بھی اگر کوئی پیارا ہوتا تھا تو اونٹ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اونٹ کا فائدہ صرف ایک ہے اور اونٹنی کا فائدہ یہ ہے کہ اس اونٹنی سے ایک دوسرا بچہ, اس سے ایک تیسرا بچہ, اس سے ایک چوتھا بچہ ہوگا, اس سے تعداد بڑھے گی. تو اونٹ میں بھی اونٹنی زیادہ پیاری, اور اونٹنی بھی وہ ہو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو. ارے آپ اپنے یہاں دیکھیں نا, اگر کسی نے اپنے گھر پہ بکری پال رکھی ہو, بھینس پال رکھی ہو یا گائے پال رکھی ہو اور وہ حاملہ ہو اور قریب ہے کہ وہ گائے بکری یا وہ بھینس بیاہنے والی ہے, بچہ دینے والی ہے, بچہ جننے والی ہے, تو آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کتنا خیال کرتے ہیں اس کا.
تو عرب کے لوگ اونٹنی کا بھی ایسے بڑا خیال کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, 10واں کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا, جہاں جائیں جائیں, ہمیں خود اپنی فکر ہے, ان جانوروں کی ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ قیامت کا منظر ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. ابھی درندے کہاں ہیں؟ جنگلوں کے اندر ہے, لیکن اس وقت جنگل بھی سارے خالی ہو جائیں گے, درندے اور انسان سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن نہ یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے نہ یہ اس کو مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور یہ درندے جو انسان کو دیکھے تو فوراً کھا جائے, یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کب ہوگا یہ؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ ہے اتنی خطرناک. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو, پوری زمین کے اندر 70 حصہ پانی ہے اور 30 حصہ خشکی ہے جس پہ ہم انسان رہتے ہیں. یہ 70 حصہ جو پانی کا ہے, یہ پورا کا پورا پانی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ سارا کا سارا بھڑکا دیا جائے گا, اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور روح کو جب جسموں سے ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور وہی وہ دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور اسی دن آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور اسی دن جہنم کو بھی بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. کب ہوگا؟ جس دن قیامت قائم ہوگی. اللہ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, ہر انسان جان لے گا, اس دن دیکھ لے گا کہ اس نے آگے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. اس دن سوچے گا کہ میں نے آج کے لیے کیا عمل کیے تھے دنیا کے اندر. سنو مسلمانوں بہت غور سے, آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تمہارے, لیکن جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, علمت نفس ما احضرت, میں نے آنے والے دن کے لیے, اس دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی تھی, اس دن کے لیے میں نے کیا بھیج رکھا تھا, اس دن کے لیے میں نے کیا کیا تھا, اس دن اس کے سمجھ میں علمت نفس ما احضرت. ہائے, ہم نے کیا تیاری کی, ہم نے کیا یقین و قیامت کا دن ہے اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا. قرآن نے اس کا ایک اور جگہ پہ بیان کیا, فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. دیکھو غور سے, یہ قیامت کا منظر ہے. کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام, حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو بنایا ہے, سور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کسی بیل کا سینگ دیکھا ہے نا, سینگ, بڑا سا سینگ بیل کا, اسی کی شکل کا, بیل کے سینگ کی شکل کا ایک سور ہے. اسرافیل علیہ السلام یوں منہ پہ لگائے اور آسمان کی طرف, اللہ کی طرف یوں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے اور کب میں اس میں پھونک ماروں. جب سے بنایا, جب سے یوں بیٹھے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ملے اور میں اس میں پھونک ماروں. قرآن کہتا ہے کہ جب اس میں پھونک مارا جائے گا نا, جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا اسرافیل چلو لگاؤ اس کے اندر پھونک, مارو اس کے اندر پھونک, تو قرآن کہتا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. جیسے پھونک پڑے گی, کتنی خطرناک وہ پھونک ہوگی, کس قدر اس کے اندر سے ہیبتناک آواز نکلے گی کہ یہ سارا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا, اور جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے, سب مر جائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسرافیل کو حکم دے گا, پھر سے اس کے اندر پھونک مارو. جب دوبارہ سے اس کے اندر پھونک ماری
دی جائے گی ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. تو جتنے بھی لوگ مرے ہوں گے سب زندہ ہونے لگیں گے, سب زندہ ہو جائیں گے, زندہ ہو کر سب کھڑے ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جو لوگ اپنے قبروں کے اندر ہوں گے, یا جن کو جانوروں نے کھا لیا ہوگا, یا جو ہوا میں راکھ بن کر اڑ گئے ہوں گے, یا جو سمندر کے اندر بہ گئے ہوں گے, سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. کس طریقے سے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری بربادی. من بعثنا من مرقدنا, ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا, ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگہ دیا. من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری ہلاکت, ہماری بربادی, ہمیں کس نے اٹھا دیا. اٹھیں گے جب قبروں میں سے تو پورا قیامت کا جب منظر دیکھیں گے فوراً سمجھ جائیں گے اور کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی ہے وہ دن جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور واقعی رسول سچ کہا کرتے تھے. یہی وہ دن ہے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری بربادی, آج ہمیں کس نے اٹھا دیا. قیامت کا معاملہ. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کا معاملہ کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کیا کہا؟ کھاؤ پیو. لیکن اگر قیامت کے تعلق سے آپ غفلت کا شکار ہیں, اور غور سے سن لیجیے, اگر قیامت کے تعلق سے آپ غفلت کا شکار ہیں, کوئی اس کی تیاری نہیں ہے, نوجوان اپنے جوانی کے اندر مست ہے, عورتیں ان کو اپنے گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ہے, بزرگوں کو ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باتیں بنانے سے فرصت نہیں ہے, کسی کو دین کی, اللہ کی, اسلام کی, مسجد کی, نماز کی, مدرسے کی اگر فکر نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم دنیا کے اندر کھا لو, فائدہ اٹھا لو, انکم مجرمون, بے شک تم مجرم ہو, تم مجرم ہو, تمہیں قیامت کے دن ضرور پکڑ لیں گے. معاملہ آسان نہیں ہے میرے بھائی. یہ قیامت کا ہلکا سا جو منظر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھینچا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس دن کے لیے تیاری کرنے کی, تاکہ اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو, قیامت کا دن ہو, ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری بربادی, ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. یہی وہ دن تھا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. بلکہ ہم دیکھیں, ہمیں خوشی ہو کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی برپا کر دیا, اب ہم اپنے اعمال کے اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے. اس طریقے کا معاملہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. حضرات یہ تھے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی جو اٹاوا MP سے تشریف لائے تھے. اب میں آپ کے سامنے